السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان. ناظرین، جیسے جیسے ووٹنگ ڈے یعنی کہ 8 فروری قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے سیاسی میدان جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے. عطا تارڑ اور پیپلز پارٹی کے جو گروپ ہے یعنی کہ این اے 127 کے جو کینڈیڈیٹ ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کے جو گروپ کے مابین جو ہے وہ خبریں گردش کری تھی کہ جھگڑا ہوا ہے. اور دوسری بڑی خبر، دوران عدت نکاح کے جو ہے بشریٰ بی بی اور عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے، اس پہ علی ترین نے ٹویٹ کیا ہے. تو دونوں خبریں بڑی اہم ہیں، آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. عطا تارڑ اور بلاول بھٹو کا جو حلقہ ہے این اے 127، جو کہ لاہور کا بڑا میدان سمجھا جا رہا ہے. عطا تارڑ پیپلز پارٹی کے دفتر پہنچے اور وہاں پر پہنچ کے انہوں نے رنگے ہاتھوں لوگوں کو ووٹ خریدتے ہوئے پکڑا، یہ کہنا ہے عطا تارڑ کا. اور جبکہ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی اور ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ عطا تارڑ اپنے گارڈز اور اپنے لوگوں کے سمیت آئے اور پیپلز پارٹی کے دفتر پہ حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی، اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ ہم لوگ ووٹ خرید رہے تھے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور دوسرے جانب اگر دیکھا جائے ویڈیو میں، عطا تارڑ جو ہیں وہ مقدس کتابیں قرآن پاک اور یاسین شریف وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کتابیں موجود تھیں وہاں پر، اور یہ یہاں پر ووٹ جو ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں. اور جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک ویڈیو دکھائی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے پیچھے فلیکسز لگی ہوئی ہیں عطا تارڑ کی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ عطا تارڑ کے آفس میں بھی ووٹس خریدے جا رہے تھے، جبکہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے الٹی گیم ہم پہ ڈال دی ہے. اب ایک جانب پیپلز پارٹی بول رہی ہے کہ عطا تارڑ ووٹ خرید رہے تھے، دوسری جانب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ ووٹ خرید رہے تھے. اب حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنی جگہ پر سچے لگ رہے ہیں. لیکن آج الیکشن کمیشن نے عطا تارڑ کو طلب کر لیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ دوران کمپین اس طرح کی کوئی بھی سرگرمی نہیں کر سکتے. اب آج الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہے، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آئے گا اور سچ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آج. اور بشریٰ بی بی کا جو دوران عدت نکاح کا کیس ہے جس میں ان کو سزا ملی، اور تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں جو بشریٰ بی بی کو بڑا ہی خاتون اول کو پسند کرتے ہیں اور بڑی ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بنی گالہ رہ رہی ہیں، یہ وہ سکون کے لائف میں، جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے کارکنان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. اور علی ترین نے ٹویٹ کیا کہ میں اس تمام ججمنٹ کی ہے جو کہ سزا سنائی گئی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں. علی ترین نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ اس طرح کا کیس ہے، ہر ایک اپنا اظہار رائے ہوتا ہے، جبکہ علی ترین کی جانب سے یہ ایک اچھا اقدام تھا. حالانکہ ان لوگوں کی سیاسی اختلاف ہے، یہی بار بار سب کہتے ہیں کہ سیاسی اختلاف ہونا چاہیے لیکن پرسنلی نہیں ہونا چاہیے. سیاست ایک الگ چیز ہے اور سیاست کو الگ ہی رکھنا چاہیے. آپ کے اپنے رشتے جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، یا احتراماً جو آپ احترام کا رشتہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، سیاست الگ ہوتی ہے. یہ ایک ایونٹ کے طور پہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ منتخب کرنا ہے جو آپ کے علاقے کی نمائندگی کریں گے، جو آپ کے علاقے کے مسائل حل کروائیں گے. یہ کوئی ذاتیات کی دشمنی نہیں ہوتی، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. جس نے بھی جس کو ووٹ کرنا ہوتا ہے وہ اپنے نظریے کے مطابق کرتا ہے کہ میری نظر میں یہ کینڈیڈیٹ بہتر ہے اور وہ آگے جا کے ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں وہ حل کروا سکتے ہیں. ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگ بھی اس کو پرسنلی نہ لیا کریں، کوئی پرسنلی ایک دوسرے سے اپنا رشتہ نہ خراب کیا کریں. ووٹ ہے، ووٹ کاسٹ کریں اپنا، اور اللہ سے امیدیں لگائیں کہ اللہ پاک اس کینڈیڈیٹ کے دل میں رحم ڈالے اور یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر اقدامات کریں یا ہمارے علاقائی مسائل کو حل کروائیں. تو جسٹ اتنا سا کردار ہوتا ہے اس ووٹنگ ڈے کا، لیکن لوگ اس کو اپنی ذاتیات کا معاملہ بنا لیتے ہیں، لوگ پرسنل ہو جاتے ہیں. اور جو علی ترین نے انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے ثابت کیا ہے کہ ذاتیات جو ہیں اس پر نہیں جانا چاہیے، سیاست کو سیاست کی نظر سے دیکھنا چاہیے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کے دور میں جہانگیر ترین کے جو فیملی ہے ان کے تمام کیسز، یہ جو بھی تھا وہ تحریک انصاف کے دور میں ہوا. علی ترین کے اگر دماغ میں یا دل میں ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً علی ترین جو ہے وہ بھی اسی طرح کا کمنٹ یا ٹویٹ کرتے کہ بہت اچھا ہوا، مجھے تو اس فیصلے سے جو بڑی سیٹسفیکشن ہوئی ہے. جبکہ علی ترین نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ اس کی مذمت کی، جو کہ ایک اچھا سٹیپ سمجھا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری والے دن این اے 127 میں کیا فیصلہ آتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے این اے 127 کے حلقے میں آج بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. آج عطا تارڑ کو بھی طلب کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی نے ان پہ الزام عائد کیے، انہوں نے اس پہ الزام عائد کیے. شہباز شریف صاحب نے بڑی پریس کانفرنس کی تھی، اور جو سینئر صحافی ہیں، جو سینئر تجزیہ کار ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے جو چہرے پہ ہے نا وہ ایسے کانفیڈنس ظاہر ہو رہا تھا جیسے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اس دور میں ہوا کرتا تھا، یا جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے ابھی،
کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پہلے جب ان کے چہرے پہ آثار نظر آ رہے تھے، وہ اعتماد کے آثار جو ہے وہ اب نظر آئے ہیں۔ اور دوسری جانب پنجاب کی عوام جو ہے وہ محسن نقوی سے بہت سیٹسفائیڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے بعد اگر کوئی وزیر اعلیٰ آیا ہے جو پنجاب کو ترقیاتی کام کروا رہا ہے، پنجاب کا پین لے رہا ہے، وہ محسن نقوی کی صورت میں ہمیں سامنے دیکھنے میں آئے۔ جبکہ عثمان بزدار صاحب کا جو ٹینیور تھا وہ تو بہت ہی ٹھنڈا گزرا تھا، اور لیکن اس کے بعد دوبارہ سے جب محسن رضا نقوی صاحب آئے اور انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اپنا عہدہ سنبھالا اور انہوں نے جس طرح سے چلایا تو لوگ ان کے کام سے خاصے خوش ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہمیں شہباز شریف کی کمی یہ اس جو ٹینیور گزرا ہے کیئر ٹیکر کا، اس میں کبھی محسوس نہیں ہوئی، ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں واپس سے این اے 127 کی کہ این اے 127 میں کیا اتنی ہلچل ہے، کیوں نظر آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ این اے 127 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور دوسری جانب عطا تارڑ ہے، وہ بھی نون لیگ کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اس لیے زیادہ تر جو تجزیہ کار اور سینئر صحافی ہیں ان کی نظریں این اے 127 پہ جمی ہوئی ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ سیٹ جیتنا چاہتے ہیں، اور عطا تارڑ بھی وہ سیٹ ون کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں کینڈیڈیٹس ایک دوسرے سے کم نہیں ہیں، اور ایک جانب جو ہے وہ آپ سمجھے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اور ایک جانب نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو اس چیز میں جو ہے نا بڑا ٹف ٹائم جانے والا ہے، اور یہ الیکشن کوئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان سمجھا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ ہو جائے گا، ہم لوگوں کو ووٹ کاسٹ ہو جائیں گے۔ مطلب کہ ہر ایک جماعت کے جو کارکنان ہیں نا وہ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ غالب خیال اچھا ہے لیکن دل بہلانے کو۔ اس ٹائم پہ یہی صورتحال چل رہی ہے، لیکن کسی بھی جماعت کا دوسری جماعت سے مقابلہ کم نہیں ہوگا۔ ہر کینڈیڈیٹ کے لیے اتنا ہی ٹف ٹائم ہے جتنا پرانے الیکشنز میں ہوتا تھا۔ لہذا جو کینڈیڈیٹس اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آسانی سے ون کر لیں گے تو یہ شاید ان کی غلط فہمی ہوگی، یا آپ یہ کہہ لیں ان کی خوش فہمی ہوگی، اور جو کینڈیڈیٹس یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوز کر جائیں گے تو یہ سمجھیں کہ وہ اپنا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں۔ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی ہے، بشرط یہ کہ آپ کی نیت صاف ہو اور آپ الیکشن جیتنے کے بعد اسی طرح سے علاقائی کام کروائیں، لوگوں کے مسائل حل کروائیں، تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات کریں گے ہم نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔